السلام علیکم۔ ارے بینگن تخت پر، آج میں آپ کو بینگن کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جو کہ کتابوں میں درج ہے۔ اکبر بادشاہ کے دور کی بات ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنے 9 رتن بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا۔ جو میں نے پڑھا ہے وہی بیان کروں گا، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی سب سے اچھی سبزی یعنی ترکاری یعنی سالن کس چیز کا ہوتا ہے؟ کسی نے آلو، کسی نے بھنڈی، کسی نے کچھ، کسی نے ساگ، گوبھی، پالک، باری باری کوئی ایک اور صاحب رہ گئے۔ ہاں جی، تم بتاؤ کون سی سبزی زیادہ مزیدار اچھی ہوتی ہے؟ کس سبزی کا سالن؟ اس نے بولا جی بینگن کا سالن اچھا ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے پوچھا بینگن لمبا ہو یا گول ہو؟ اس نے بولا جی بینگن بینگن ہے، چاہے لمبا ہو چاہے گول ہو۔ اس کے فائدے بتاؤ، خاص بتاؤ۔ اس نے بولا جی اس کا کلر بہت خوبصورت ہے، چمکیلا ہوتا ہے، دل کو بھاتا ہے، چاہے لمبا ہے چاہے گول ہے۔ اس کے سر پر ایک بہترین سبز رنگ کا تاج ہوتا ہے، تاج کے اوپر ایک پھدنا ہوتا ہے، پھمن جس کو کہتے ہیں۔ تو جب اس کو کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اس میں بے شمار دانے ہوتے ہیں جو کہ کئی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تو جب پکایا جاتا ہے بڑا مزیدار ہے، جسم کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ بادشاہ نے بولا چلو آج بینگن پکاؤ۔ بہرحال اس نے پکوایا، کھایا، مزے کیا، اس کو واقعی مزیدار لگا۔ بینگن کا سالن کا نسخہ میں بتاتا ہوں جو کہ اکثر لوگوں کو بتایا ہے، انہوں نے بنایا ہے، پکایا ہے، کھایا ہے اور لذت حاصل کی ہے، غذائیت حاصل کی ہے۔ ایک پاؤ بینگن لے لیں، گوشت کا قیمہ لے لیں، وہ بھی پاؤ ہو۔ 2 کلو دودھ میں اس کو بنانا ہے پانی کی جگہ۔ اس میں نمک، مرچ، مسالہ آپ اپنے حساب سے کریں گے۔ جو دودھ ہے یہ 2 کلو میں سے جب 1 پاؤ رہ جائے آپ کے پاس سالن تیار ہے۔ باقی ہر چیز وہ اسی طرح ڈالیں گے سالن میں، ہانڈی میں جو آپ کرتے ہیں، گھی وغیرہ ڈالیں۔ تو یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ اس کا فائدہ زیادہ تر سردیوں میں ہوتا ہے، سردی نہیں لگے گی، جن کو سردی نہیں چھوڑتی وہ یہ نسخہ لازمی استعمال کریں، کھائیں پئیں، مزے کریں۔ اور یہ کسی اور کو نہیں بتانا کہ یہ ہم بینگن کا سالن کھاتے ہیں یا کھایا ہے یا ہمارے پاس بینگن ہے، ورنہ جو لوگ مفت کسی کو بینگن دے رہے ہیں وہ خود آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ بینگن کا نسخہ برہمی بوٹی والا۔ بینگن کا نسخہ برہمی بوٹی والا وہ اس طرح ہے، بینگن لینے کوئی بھی ہو، آدھا کلو، اس کا گودا آدھا کلو ہو، اس میں آپ لیں برہمی بوٹی 50 گرام، ملٹھی پاؤڈر 10 گرام، دانہ الائچی سبز 10 گرام، سفوف ہریڑ سبز 30 گرام، دودھ 2 کلو۔ حسب معمول سالن بنائیں، کوشش کریں کہ بغیر روٹی کے کھائیں یا روٹی کم کھائیں، سالن زیادہ کھائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو قوت دے گا، دماغی قوت میں اضافہ کرے گا، ہاتھ پاؤں، پنڈلیاں، اعصاب ان کو تقویت دے گا، ان کی دردوں کو ختم کرے گا، کھانا ہضم جلدی ہوتا ہے یہ کھانے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ نہ گرم ہے نہ سرد ہے، سردیوں گرمیوں دونوں میں کھا سکتے ہیں، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اگر آپ نے یہ خالص کھایا ہے، روٹی نہیں کھائی یا روٹی کے ساتھ کھایا ہے، اگر آپ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں صبح کو شام کو تو رزلٹ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ خفیہ قوت کو بیدار کرتا ہے، بہت اعلیٰ ہے، سمجھے اس بات کو۔ اور یہ اگر جو لوگ پسند نہیں کرتے یا دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں کہ یہ لے لو بینگن،
ان کو پتہ چلے تو وہ خود بہت زیادہ کھائیں گے، آپ سے جپٹ کر بھی لے لیں گے۔ السلام علیکم۔